آزان انہیں دینی چاہیے تھی، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ الفاظ حضرت بلال کو سکھا. لیکن آزان اکیڈمی کہیں سنی آپ نے آج تک؟ نہیں ہے. نعت خواں بھی ملے گا، قرآن خواں بھی مل جائے گا، لیکن اچھا آزان دینے والا. کیوں؟ بھئی اسلام کی دعوت دے رہا ہے وہ شخص، اعلان کر رہا ہے کھڑے ہو کے، کیسی آواز ہونی چاہیے. دیکھیے خواب تو دیکھا حضرت عبداللہ بن زید نے، آزان انہیں دینی چاہیے تھی، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ الفاظ حضرت بلال کو سکھاؤ. کیوں؟ کیونکہ حضرت بلال کی روح جو تھی، روح بلالی، اللہ اکبر، وہ عشق میں گندھی ہوئی تھی. وہ سوز، یعنی اس بھٹی سے وہ گزرے ہوئے تھے عشق و مستی کے. اور جب اذان دیتے اور کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضور کا جلوہ جو ہے وہ پیش نظر ہوتا. تو عشق و محبت کی اذان تھی نا. یہی تو اقبال نے سمجھایا کہ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو ایک رسم اذان رہ گئی ہے. اتنی اذانیں ہو رہی ہیں، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اندر سے تڑپ نہیں ہے. آواز بھی وہ، یعنی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک مؤذن صاحب اذان دیتے تھے، ان کی آواز اتنی اچھی نہیں تھی، تو ان سے کہا بھائی بہت تھوڑا اپنی اذان پہ محنت کر لو. تو وہ کہنے لگے کہ 4,000 روپے میں تجھے قاری سدیس چاہیے، تنخواہ میری کتنی ہے؟ یعنی معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ سب سے کم تنخواہ اس کو دی جاتی ہے جو اسلام کی دعوت دے رہا ہے. مؤذن کوئی کم مرتبہ شخص ہے؟ اللہ اکبر. حدیث مبارکہ میں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آزان دینے میں اتنی بڑی سعادت ہے، آزان اور پہلی صف، تو لوگوں میں آپس میں کرہ ڈالنا پڑے. وہ کہے میں آزان دوں گا، وہ میں آزان دوں گا. قرآن اندازی ہو، اتنا اہم کام ہے یہ. اور قیامت کے دن جو مؤذن ہوں گے ان کی گردنیں دراز ہوں گی، یعنی وہ بلند مقام پہ فائز ہوں گے. چھوٹا منصب ہے یہ. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بس جس کو کوئی کام نہیں مل رہا اس کو لگا دو مؤذن. یعنی مسجد کمیٹی، انتظامیہ، پورا معاشرہ، اور اتنے بڑے بڑے بھونپو لگا دیتے ہیں مساجد کا جو معاملہ ہے. یعنی اب پہلے مینار ہوتے تھے بلند، اور اس پہ جب مائک لگتے تھے تو وہ آواز گونجتی تھی چاروں طرف. اب چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہیں، اس پہ مسجد بنا دی اور اس پہ اتنا بڑا مائک لگایا ہوا ہے. اب بتائیں جس کی کھڑکی پہ، جس کے دروازے پہ آپ نے اتنا بڑا مائک لگایا ہے اور آپ نے آواز کھولی ہوئی ہے اور اوپر سے آواز ماشاءاللہ آپ کی، اب آپ بتائیں لوگ دین کی طرف آئیں گے یا اس سے دور ہوں گے؟ کچھ تو سینس ہو نا، سینس آف مائک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں آج بھی اگر کوئی اچھی آزان ہونا، ایک گزارش ہے میری تمام سننے والوں سے، ایک گزارش ہے خاص طور پر مساجد کی کمیٹی والوں سے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد میں نمازی بڑھ جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، تو آپ ایک اچھے خوش الہان شخص سے آزان دلوانا شروع کر دیں. آپ کی مسجد میں نمازی بڑھنا شروع ہو جائیں گے. یہ میرا مشاہدہ ہے. اگر اچھا خوش الہان شخص آزان دے تو قدم کھینچے چلے آتے ہیں مسجد کی طرف. دیکھیں نا آزان میں تاثیر تو وہی ہے. دوسرا، اچھا قرآن پڑھنے والا اگر امام ہے، اوئے ہوئے ہوئے، تو آپ سمجھیں کہ وہ مسجد بھری بھی ہوگی. مجھے یاد ہے میں جب جاب کرتا تھا تو میں ایک جگہ سے گزرتا تھا، تو میں بس پہ سواری کر رہا ہوتا تھا، لیکن نماز کے وقت میں اتر جاتا تھا. وہ ایک قاری صاحب تھے، ایک نالے کے پاس ایک بڑی مسجد تھی، تو وہ ان کی قرات اتنی شاندار ہوتی تھی کہ میں کبھی بس جلدی پہنچ جاتی تو آدھا گھنٹہ انتظار کرتا، کبھی مجھے دور اتار دیتی، میں پیدل جاتا، صرف اس لیے کہ مغرب کی نماز میں وہ قرات کریں گے اور وہ قرات سنیں گے. آج بھی آپ اچھا قاری کھڑا کر دیں مسجد میں. مسجد کمیٹی تو یہ چاہتی ہے کہ ایسا بندہ ہو جو ہمارے کنٹرول میں ہو. کوئی اچھا قاری نہیں آنا چاہیے، وہ ایسا بندہ ڈھونڈ کے لاؤ جو بس ہم کہیں کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جائے، ہم کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے. اسلام کا قلعہ ہے، مرکز ہے وہ. مجھے آپ بتائیے نا اس موضوع پہ کتنی گفتگو آپ نے سنی آج تک؟ کیا یہ اہم موضوع نہیں ہے کہ دعوت ہے؟ سب سے بڑی دعوت ہے. مسلم سن رہے ہیں، غیر مسلم سن رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں. آج بھی آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو
ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری عطا فرمائے. آپ یقین کریں جب اذان ہوتی ہے نا تو ایسے ریلے کے ریلے مسجد کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. بس اذان کی آواز آتے ہی کیا آواز ہے. کئی دفعہ ترکی جانا ہوا, کئی اور یعنی اذان اور طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ واہ اذان ہوئی. ہمارے یہاں خوش الہانی باقی جگہوں پر ہے, وہاں کیوں نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے. مولانا روم علیہ الرحمہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا حج کے لیے, تو راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو ایک شخص نے اذان دی تو اس کی آواز اتنی اچھی نہیں تھی. کہتے ہیں کہ وہ 2 دن جب وہاں پڑاؤ ہوا تو ایک شخص تھا, وہ غیر مسلم تھا, وہ کچھ اشرفیاں اور درہم و دینار لے کر آیا کہ یہ ہدیہ قبول کریں, جو اذان دینے والا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو غیر مسلم ہے, یہ کیوں مسلمانوں کو ہدیہ دے رہا ہے. اس سے پوچھا کہ بھائی ماجرا کیا ہے. کچھ عرصے پہلے یہاں پر ایک قافلہ ٹھہرا تھا, اس میں ایک شخص نے ایسی اذان دی کہ میری بیٹی کہنے لگی مجھے یہ دین قبول کرنا ہے. میں اس کو کئی دن سے سمجھا رہا تھا, وہ میری بات نہیں مان رہی تھی اور اذان گنگناتی رہتی تھی, گنگناتی رہتی تھی, گنگناتی رہتی تھی. کہنے آج اس شخص نے اذان دی تو اس نے کہا مجھے یہ دین نہیں چاہیے, تو میں تو اس میں آیا ہوں کہ اس کو پیسے دوں کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اذان کا اتنا بڑا اثر ہے معاشرے پر. آج بھی میں دیکھتا ہوں یورپ میں کہیں اذان ہو رہی ہے, لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سی آواز ہے. اللہ اکبر. لوگ مطلب کتھارسس کے لیے سنتے ہیں, لوگ میڈیٹیشن کے لیے سنتے ہیں, لوگ اپنے کانوں کو سکون, روح کو سکون دینے کے لیے اذان سنتے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں اس پہ کام کیوں نہیں کرتے بھائی. تو میری گزارش یہ ہے کہ اذان جو ہے وہ خوش الہان شخص جو ہے وہ دے, اور یقین کریں اس سے محلے میں بہار آ جائے گی. ہمارے ایک